السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعائیں ہیں اللہ پاک آپ کو قدم قدم پہ کامیابی نصیب فرمائے۔ گزشتہ سبق کے اندر چلہ کشی کے دلائل اور ان کی برکتیں ذکر فرمائی تھیں۔ آج انشاءاللہ چلہ کاٹنے کی شرائط آپ کو بتائی جائیں گی، اس طریقہ سے عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہر چلے کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اپنے استاد سے جو کامل استاد ہو اس سے اجازت حاصل کرے، اور جس طرح پھر استاد کہے اس کے اندر ذرا بھی فرق نہ رکھے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو استاد نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور استاد جو شرائط کہے ان شرائط کو پورا بجا لائے، وگرنہ رجعت کے اندر گرفتار ہونے کا بہت اندیشہ رہے گا، اور خدا نخواستہ رجعت ہو جائے تو پھر بندہ پاگل بھی ہو جاتا ہے، دیوانوں کی طرح پاگلوں کی طرح گلیوں کے اندر پھرتا رہے گا، مگر پھر اس کو کوئی علاج فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اجازت اور پھر شرائط کا، جیسے استاد کہے ویسے ہی عمل پورا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اپنا کھانا پاک کرو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، اور اسی طریقے سے رزق حلال کے فائدے اور حرام روزی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک لقمہ حرام روزی کا کھانے سے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ کریں جس بندے کی دعا قبول نہیں ہے اس کا عمل کیا قبول ہوگا؟ تو لہٰذا اپنا کھانا پینا جو ہے یہ حلال حرام کے فرق سے ہو، حلال کھائے حرام سے بچے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے جو چلہ کر رہے ہیں کہ پڑھنے کے اندر سستی نہ پیدا ہو اور نیند غالب نہ ہو۔ جب نیند غالب ہوگی تو پھر خشوع خضوع کہاں رہے گا؟ محنت ہی ضائع جائے گی، محنت برباد ہوگی اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور جھوٹ بولنے سے قطعی طور پہ پرہیز کرے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان سے تاثیر چلی جاتی ہے، اور روزہ دار رہے۔ عمل کے دوران جو آپ چلہ کر رہے ہیں اس کے دوران کوشش کریں کہ آپ پورے چلے کے اندر روزہ دار رہیں، اس وجہ سے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزہ دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور چلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اور صدقہ دینے والا اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس لیے عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ کا اہتمام کریں۔ اور پھر 7ویں نمبر پہ جلالی اور جمالی جو پرہیز، انشاءاللہ آگے ان کی تفصیل میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ جلالی اور جمالی پرہیز وہ کریں، بدبودار چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ بدبو سے ملائکہ کو سخت نفرت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی بدبودار چیز کھائے، فرمایا کہ وہ مسجد میں نہ آئے، اس کی بو سے ملائکہ کو، فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی بندہ عمل کے لیے بیٹھتا ہے تو اس عمل کے موکل جو ہیں وہ اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے منہ سے پڑھنے کے وقت بدبو نکلے گی تو موکل جو ہیں
وہ پریشان ہوں گے اور پریشان ہو کے بد دعائیں دیں گے، تو بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے بدن کی پاکیزگی اور طہارت کا، لباس کا، مکان کا جہاں پہ آپ عمل کر رہے ہیں خاص خیال رکھیں۔ غسل اور وضو کو اپنا اصول بنا لیں، بغیر غسل کے عمل پڑھنا شروع نہ کریں، اور ہمیشہ خیال رکھیں کہ کپڑا ناپاک نہ ہو آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور جس مکان کے اندر بیٹھے ہوں وہ مکان یعنی وہ کمرہ نہایت صاف ہونا چاہیے، اور پھر عوام کا وہاں سے، عام لوگوں کا، گھر والوں کا وہاں سے گزر نہ ہو، اور اس کے اندر ہر وقت خوشبو رہنی چاہیے، اور زمین پر بیٹھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ زمین پر مصلی، جے نماز وغیرہ آپ بچھا سکتے ہیں، اور کمرہ کے اندر مزید کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے، اور چلے کے اندر جس جگہ آپ عمل کریں وہیں پہ سوئیں، نیچے زمین پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے اس اپنے کمرے کے اندر جہاں پہ آپ عمل کرتے ہیں وہاں پہ روشنی ذرا کم رکھیں، ضرورت کے مطابق ہلکی روشنی ہونی چاہیے۔ اور 10ویں شرائط میں سے ہے کہ جب آپ عمل پڑھنے کا قصد کریں، ارادہ کریں، تو اس وقت بالکل عورتوں اور لڑکوں سے، چھوٹے لڑکوں سے جن کی عمر 8 سے 15 سال ہے خاص طور سے، ان سے اور عورتوں سے بالکل احتیاط کریں، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ میل ملاپ سے باطن کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ مخلوق کی طرف لگا رہتا ہے۔ لہٰذا عورتوں سے اور لڑکوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور جس وقت آپ عمل پڑھیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اور اتحیات کی شکل میں بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے، اس میں ادب ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیت کر لیں کہ فلاں اسم یا فلاں آیت کی زکوٰۃ اتنی تعداد کے اندر کر رہا ہوں، روزانہ اتنی تعداد ہوگی اور اتنے دنوں میں ختم کروں گا، یا اللہ تو اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر اسی نیت سے 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور نکتہ خصوصی کہ جب بھی آپ عمل کریں، کوئی بھی عمل پڑھ رہے ہیں کسی مقصد کے لیے ہے، تو جب اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عمل پڑھتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، تو اس وقت اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ 11 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا۔ 11 مرتبہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں، یہ نقطہ لکھنا ہے آپ نے، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عدد جو ہیں وہ ہیں 92، 90 اور 2 92۔ اب یہ 90 اور 2 92، ان کو اگر آپس میں جمع کریں تو ان کا 9 اور 2 بنے 11۔ ان کا مفرد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مفرد عدد ہے وہ 11 ہے۔ اس وجہ سے درود شریف 11 مرتبہ ہر عمل کے اول آخر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ جب تک درود شریف نہ پڑھیں، منقول ہے کہ بندے کی دعا مقبول نہیں ہوتی، اور ایسے بھی روایات موجود ہیں کہ وہ عمل جو ہے یا وہ دعا جو ہے وہ معلق رہتی ہے، وہ قبولیت تک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ اور درود شریف پڑھنے سے سمجھو کہ دعا کو پر لگ جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پھر درود شریف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک فرشتے پہنچاتے